دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے بند کر تنگ کر رہے ہو پلیز خیر اس وقت دیکھیے اگر ہویا تو پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا پیچھے ہی رہا اور اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات پچھلے جمعۃ المبارک پر کی تھیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بار دیگر چونکہ آج 22 جمادی الثانی ہے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال مبارکہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ساری کی ساری جماعت کو سلام بھی ہے اور انہیں ہم سلام پیش بھی کرتے ہیں۔ ان صحابہ میں جو خصوصی طور پر عزت اور احترام اہل سنت کے ہاں ملتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخین کریمین کے نام سے امت مسلمہ میں مشہور بھی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب ترین صحابہ میں ہیں اور پھر اپنے محبوب اور اپنے مرشد پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت قربانیاں بھی دیں، مال قربان کیا، ناموس قربان کی، تن من دھن نچھاور کیا، صرف اس لیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری کی ساری کوششیں کاوشیں مالک کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہمیشہ کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو، اور اس انداز کی کہ اس پر سورہ توبہ میں خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی اس انداز میں پسند فرمائی کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی، اور میں ہجرت کی رات کسی کے دروازے پر جاؤں گا۔ اتنی بات تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ رمشناس نبوت بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی بنا پر کریم آقا سے مزاجن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے جو محبت کی خوشبو بھی آتی ہے اس سے فیض یافتہ بھی تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے دوسرے یا تیسرے دن جب تشریف لے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ مبارک پر، تو پرانا دور ہے، کوئی اتنا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ہی ہوں گے دروازہ مبارک کے سامنے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لانے والے، کیا آپ متبرک و معتبر ہستی تاجدار کائنات ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص جو طریقہ تھا، چونکہ راز مقصود تھا، اس راز کے اعتبار سے اور راز کی بنا پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار نمے نمے کم نہ ایک تو دروازہ کھول دے رانا صاحب بھی اندر تو دروازہ بڑا کھول دے کیوں بند کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس میں راز مقصود تھا، پورا مکہ مخالف تھا، آپ کو علم ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کس طرح تشریف لے جا رہے تھے، تو اس تشریف آوری میں اور اس انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ صرف اعتماد بلکہ ساتھ بھی لیا۔ اب یہ بڑا مشکل اور پرکٹھن راستہ تھا، پورا مکہ مخالف ہے، پھر اس میں راز برتنا کہ پتہ نہ چلے، لوگ پیچھا نہ کر لیں۔ اس کیفیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کبھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدیق کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بد نصیب آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے صدیق ممکنات میں سے ہے آگے سے کوئی حملہ ہو جائے تو یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں، اکیلی جان ہے۔ اس اکیلی جان میں اب اس کیفیت میں آپ سوچیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور تک جو صحابہ ایمان لائے تھے ان میں اتنے قابل اعتماد، اتنے مقرب اور اتنے قریبی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف صدیق اکبر پر اعتماد کیا، اور آپ کو علم ہے کہ رسالت کا کوئی بھی عمل اس پر اللہ گواہ ہوتا ہے، جب اللہ نے اس گواہی کا اعلان یہ کیا۔ دوسرے موقع پر خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گواہی کا اعلان یہ کیا کہ محبوب وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان مبارکہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا ایسا کہ جو میں اللہ کی وحی اور منشا اور مقصود نہ ہو، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو نکلتا ہے اسے اللہ نے اپنی ضمانت عطا کر دی کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اس اعتبار پر پھر میرے اللہ کی مرضی تھی کہ اس اللہ کی کرم نوازی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس عظیم رات میں نہ صرف اعتماد کیا گیا بلکہ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سراہا بھی گیا، جس پر جو بڑا ضروری امر اور سوچنے کی بات ہے کہ میں نے جو بخاری کے خالق کائنات کی منشا اور مقصود اور رضامندی شامل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پہلے تو تحقیق ہے ہی نہیں، اللہ معاف فرما دے، نہ لوگوں کے ہاں تحقیق کا تصور ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کوئی بندہ کہے کہ پوری دنیا بھی اس پر ملی ہوئی ہے تو وہ اس بندے کی غلطی، قصور اور خطا ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتماد سیدنا صدیق اکبر پر کیا ہے، وہ اعتماد قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے ایمان کو اس بات دیتا رہے گا کہ ابو بکر صدیق کو ساتھ شامل میں کیا اس رات میں کہ جب قریب بیٹھنے والوں کے لیے بھی پریشانی تھی اور ساتھ لے کے گئے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں آج بھی اگر اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، غار ثور کے دروازے پر بندہ جب کھڑا ہوتا ہے وہاں سلام پیش کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کہ ابو بکر اس بڑی رات میں جب خوف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، میں نے عرض کیا کبھی سیدنا صدیق اکبر آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نقصان اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو، اور اگر کوئی ایسا ماجرا بھی ہو تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کا نقصان نہ ہو، یہ اعتماد سیدنا صدیق اکبر پر جو کیا، اس پر پھر اللہ کو علم تھا۔ اب میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر کی قبر مبارکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں نہ بھی ہوتی، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، مگر اسے حکمت کا رنگ ہی اس لیے دیا کہ قیامت تک کے لیے جو بندہ بارگاہ مصطفی میں سلام عرض کرے گا اسے علم ہوتا رہے میرے آقا کی سنگت اور معیت میں ہمسائیگی میں جو دو ہستیاں آرام فرما ہیں انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت ہے، اور وہ خراج عقیدت اور تحسین ہے کہ جس خراج عقیدت اور تحسین کا اجر یہ ملا کہ قیامت تک کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کو سلام پیش ہوتا رہے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کو چونکہ علم تھا کہ لوگ تحقیق کے نام پر کیا کریں گے، من گڑت تعویلات، کوئی نشئی قسم کے غیر ایسے لوگ کہ جن کی ولدیت میں بھی وہ شک کا ماجرا ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں اور آپ کی غلامی پر من گھڑت ترجمہ کرتے رہیں گے۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سند عطا کر دی کہ جب تک قرآن ہے اور تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی اس کی تلاوت کا جو معاملہ ہوگا اس میں اللہ نے یہ سند رکھ دی، اور وہ یہ سند یہ ہے کہ اللہ کے بڑے خوبصورت قرآن حکیم میں الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کوئی بات نہیں اگر تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی، میں اللہ جو مدد کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب وہ اپنے مبارک گھر سے نکلے، اور دو میں سے اب پورے قرآن میں ثانی اثنین کا جو ٹائٹل خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صرف سیدنا صدیق اکبر کے لیے نہیں، ثانی اثنین کے ٹائٹل سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہر دو میں سے ایک، یعنی اتنی قربت، اتنی سنگت اور معیت حاصل ہو جانا کہ نہ تاجدار کائنات کو سیدنا صدیق اکبر سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ سیدنا صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ قربت اور معیت عطا کر دی فی الغار۔ اور پھر خالق کائنات نے اعلان ہو سکتا تھا کہ ثانی اثنین کا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، مگر اس میں غار شامل نہیں، نہ مالک تھا، اسے یہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ اسے اس واقعہ کی نسبت جو غار میں کی ہے، اذ یقولو، ہر دو میں سے ایک، یعنی تاجدار کائنات سیدنا صدیق اکبر۔ میں نے عرض کیا اگر اپنا ڈر ہوتا
تو کبھی بھی مکہ نہ چھوڑتے. اب اپنا تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ لٹ جائے آپ کی بارگاہ عالیہ میں تو مجھے میرے آقا کوئی 1% بھی پریشانی نہیں ہوگی، مگر اس کا اجر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات بچ جائے اور آپ کی ذات محفوظ رہے. بابا جب یہ بات کرنی ہے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ غار ثور تک اپنے کریم آقا کو لے کر غار کے اندر پہنچے، اور جب غار کے اندر پہنچے لے جی ایک ساتھی ہیں وہ کہ بابا نہ صحیح، کوئی بات نہ صحیح، اس بات کا تو رد نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے محبوب اور اپنے مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب غار میں پہنچے، غار میں بسیرا تھا، غار میں رکے تھے، اس بسیرے اور رکنے پر خالق کائنات فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کیسی، آپ کے دوست اور ساتھی. اور پھر یاد رکھیں اذ یقول لصاحبہ، یہ کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اولین و آخرین میں سے کسی ایک صحابی کے لیے لفظ صحابی قرآن نے صرف سیدنا صدیق اکبر کے لیے استعمال کیا. حضرت زید کا ذکر آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور شرف بھی حاصل ہو گیا کہ خالق کائنات نے نہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو تسلیم کیا بلکہ قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ ہر کوئی صحابی ہے اس کی صحابیت کی نسب پر اعتراض یا احتمال نہیں ہے، مگر صدیق اکبر کے لیے خالق کائنات نے نہ صرف لفظ صحابی استعمال کیا بلکہ اعلان یہ کر دیا کہ اذ یقول لصاحبہ. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اگر کوئی بندہ صحابیت کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھ لیں پھر قرآن کے کسی ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے، اور اس کفر کی بنا پر اس پر کافر ہونا لازم ٹھہرتا. میں وہ فتویٰ نہیں دیا نہ اعلان کیا کہ فلاں ہو گیا. جس نے بھی جو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے یا انکار کرتا ہے اس کے لیے قیامت تک کا یہ ٹائٹل ہوگا کہ خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کے حبیب اور محبوب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ اور پھر یہ فرمانا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اے ابو بکر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بابا ہم مکہ سے چلے ہیں، جب مکہ سے چلے ہیں یہاں غار ثور میں پہنچے، یہاں تک پہنچنے کا جو مطلب ٹھہرا صدیق وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا. یا حضور فرما سکتے تھے اس لیے کہ رسول اور غیر نبی اور غیر رسول میں فرق ہوتا ہے، مگر قربان جائیں آج صدیق اکبر کے لیے وہ دن تھا کہ جس دن اور رات میں اسے وہ ٹائٹل مل رہے تھے، اسے وہ ان اعزازات سے نوازا جا رہا تھا، اس کے لیے ان دستاروں کا اعلان ہو رہا تھا کہ جس کے لیے صدیق اکبر تیری شان آج نرالے انداز میں اسے میرا رب بلند افضل اور اعلیٰ کر رہا تھا. اور اس افضلیت کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جب غار ثور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے نہیں کہا کہ ان اللہ معی. صدیق پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ میرے ساتھ جو ہے، اور جب میرے ساتھ اللہ ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ نہ ان اللہ معنا. صدیق اکبر پریشان نہ ہو. قربت جو رسالت کو حاصل ہوتی ہے کسے غیر نبی کو نہیں ہوتی، پر صدیق آج تیری وفاؤں، تیری قربانیوں، تیری آج تک ایمان کے لیے جو صدائیں اور صلائیں بلند کی ہیں انہیں مقبول ہونے کا وقت مل رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آج اللہ اعلان یہ فرما رہا ہے ان اللہ معنا. صدیق اکبر پریشان نہ ہو، جس طرح میں محمد کو اللہ کی معیت حاصل ہے میرے وسیلے سے اللہ تیرا بھی ساتھی ہوگا. ان اللہ معنا. اور پھر مالک فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اور پھر اللہ نے، اب سوچنے کی بات ہے اللہ نہ کرے بندے کو خدشہ ہوگا،
وہ سفر کر رہا ہے، سفر میں کوئی پریشانی ہو جائے، اسے کوئی تکلیف ہو جائے، اس پریشانی اور تکلیف پر بعض اوقات بندے سکون بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ نہ کرے محلے میں کوئی ڈیتھ ہو تو بندہ گھر پریشان ہوتا ہے. اگر اس میں سینس ہے، اگر وہ بیچارہ جہاز یا سائیں ہے تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا. جو صاحب احساس ہے، اب احساس کا معاملہ حاضرین محترم و مکرم یہ ہے کہ جب موت کی قربت میں بندے کو سکون حاصل نہیں ہوتا، وہاں سیدنا صدیق اکبر حضور غار ثور میں ہے، دروازے پر نہ سیکیورٹی ہے، نہ تیسرا بندہ ہے، وہ نہ سیکیورٹی نہ سیکیور ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا دینا اپنی جگہ، مگر اس میں ریالٹی جو ہے، سوچنے کی بات میں حضرین محترم و مکرم یہ ہے کہ ریالٹی میں تو خدشہ ہے کہ مکہ والے ہر قبیلے کا بندہ حضور کے دروازے پر کھڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے. سوچنے کی بات ہے، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوفا ساتھی نہیں ہے میرے آقا کا کہ جب مکہ کا ہر بندہ اور ہر ساتھی حملہ کرنا چاہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پر تشریف لائے، صدیق اکبر کو ساتھ ملایا، اور نہ صرف ساتھ ملایا، یاد رکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے. روایت فرماتے ہیں حضرت امام باقر ابو جعفر الصادق علیہ السلام کے والد محترم حضرت امام باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، اہل سنت کی بہت بڑی امام ابو القاسم کی کتاب ہے، اس سے حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے خطبہ جمعۃ المبارک دیا، اور خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ فرماتے ہیں مولا مجھے بھی ایسے ہی صراط مستقیم پر رکھ، سیدھے راستے پر رکھ جیسے تو نے خلفائے راشدین کو رکھا. اب اتنی بات کرنا تھی کہ سائل کہتا ہے سیدنا علی یہ ہر دور میں لوگ تھے، حضرت علی کا دور بھی ہو، ہر دور میں لوگ تھے، فرقہ واریت یہ تاثر ہے. یا علی اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے جب خلافت راشدہ کہی تو خلافت راشدہ سے مراد، اور روایت بھی کون کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا، یعنی حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین، اور حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے یہ بات تھی تو آپ نے فرمایا سننے والے سن، میری بھی خلافت راشدہ سے مراد یہی ہے کہ جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آتے ہیں، جن میں کیا، اور حتیٰ کہ یہ حضرت آج لوگ کہتے ہیں شیخین ہونے کا درجہ نہیں ہے، بابا ابو بکر و عمر کو شیخ الاسلام ہونے کا درجہ بھی علی نے اعلان کیا. یہ پہلا موقع ہے. آپ نے فرمایا ہاں سن، میں بھی حضرت ابو بکر کو، میں بھی حضرت عمر کو اسی طرح ہدایت یافتہ سمجھتا ہوں، صراط مستقیم پر سمجھتا ہوں، اور میں اللہ سے مانتا ہوں میرے اللہ جس طرح ابو بکر و عمر کو سیدھے راستے پر رکھا اور سیدھے راستے پر چلایا، میں علی بھی دعا یہ کرتا ہوں کہ مجھے بھی ابو بکر و عمر کی طرح سیدھے راستے پر رکھ. جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بد نصیب اور اس کی نسل کٹی ہوئی ہے جو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی طرف سے من گھڑت تعویلات کرتا ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کو وہ درجہ حاصل ہوا، وہ مقام نصیب ہوا، وہ موقع نصیب ہوا. میں نے ہمیشہ اور اکثر کہا ہے کہ ایک بندہ کہے ہاں جی میں نہیں مانتا، اس کا بیچارے کا ایک اپنا ایک اصول ہے، اپنی سوچ ہے، رہ گئی. قرآن و سنت کے اعتبار سے تو قرآن نے جو سلام پیش کیا ہے، قرآن نے جن لوگوں کی قربانیوں کو مانا ہے، بابا یہاں تو پھر غار ثور میں، اور پھر آپ کے لیے ایک ایمان افروز بات ہوگی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اس آیت مبارکہ کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سے آج تک تاجدار کائنات اور حضرت صدیق اکبر مراد ہے. غار ثور میں دوسری کوئی اور ہستی نہیں جس کی غار میں جانے کا ذکر کیا گیا ہو
یا جسے ذکر اپنایا گیا ہو، یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ جس پر ختم کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک وقت آیا، اپنا مال تن من دھن لے آئے مسجد نبوی میں۔ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آگے حالت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے وحی مبارکہ حاصل ہو چکی تھی کہ آج صدیق اکبر پر تو یہ وقت آ گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال تن من دھن سب کچھ خرچ کر دیا، اپنے گھر سے آتے ہوئے دیواروں پر جھاڑو پھیرا کہ کوئی ایک سوئی بھی نہ ہو۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کو وہ تھوڑا سا کو تڑکے کا ایک آدھ کلپ سننے کے بعد پریشانی بنتی ہے۔ بابا آج بھی اسلام کی تعمیر اور اسلام کی بلڈنگ جن قربانیوں پر کھڑی ہے، ان قربانیوں میں ابو بکر و عمر کی قربانیاں وہ قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے، اب سوچنے کی بات ہے، میں اکثر اس پر بڑا کم خطاب کرتا ہوں کہ جب آپ کو فضیلت کی بات بیان کرتے ہیں نا خرچ کرنے کے حوالے سے، ہمارے دوستوں کو خطرہ ہو جاتے ہیں اپیل آئی۔ آج بھی جس نے، بڑے کم لوگ ہیں، خرچ کیا اپنے میں سے 10 گنا خرچ کر دیا، 20 گنا کر دیا، 30 گنا کر دیا، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مگر ایک ہی ہستی آئی اور ایک ہی ہستی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارا مال اکٹھا کیا، گٹھڑی بنائی، جب گٹھڑی بنا کے چلنے لگے رک گئے، جھاڑو لیا دیواروں پر چلاتے ہیں۔ صدیق کیا کر رہے ہو؟ کہا دل یہ چاہتا ہے آج امتحان جو ٹھہرا تو پھر امتحان میں ایسے جاؤں کہ اس امتحان میں پھر ابو بکر ریاتی نمبروں سے پاس نہ ہو، ابو بکر پھر ایسا پاس نہ ہو کہ جس پر لوگ کل کو، جنہیں وضو کرنا بھی نہ آتا ہو، جن کی ولدیت کا بھی علم نہ ہو، ان کے اعتراضات کی بنا پر نوجوان نسل کا ایمان کمزور ہو جائے، تو کیوں نہ میں آج وہ قربانی دوں کہ جو قیامت تک کے لیے سند کا درجہ رکھتی۔ سارا مال گھر کا اٹھایا، لباس اٹھا لیا۔ کبھی سوچیں سیدنا صدیق اکبر کو قربان کرتے ہوئے کہ جب اعلان ہوتا ہے تو بندہ 10 روپے دے کر بھی، 20 روپے دے کر بھی سمجھتا ہے کہ میں مالکوں میں آ گیا، مگر اس کا اور اس دور میں جب پیسہ ملتا بھی نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کفیل ہے اپنی فیملی کے، اور صرف فیملی کے نہیں، کئی خاندان ایسے ہیں جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، جن کے گھر کا نان و نفقہ ابو بکر دیتے ہیں، جن کے گھر آج اس دور میں چولہا جل رہا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سارا مال اٹھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر کا استقبال کرتے ہیں۔ صدیق بتا تو صحیح گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا، دنیا میں اصول ہے، یا رسول اللہ آدھا دے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے 1/3 کیا تو ایک حصہ صرف انہیں دیا، باقی سارا لے کے آ گیا۔ صدیق اکبر کا جواب حیران کن جواب، قیامت تک کے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا مال اکٹھا کیا، جھاڑو پھیرا، دیواروں سے جو لوہا تھا وہ بھی اتارا، میرے آقا گھر میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے بازار میں سیل کیا جا سکے۔ ساری گٹھڑی بنائی، سر پہ رکھی، کیوں رکھی؟ کہا اس لیے کہ آج دل چاہتا ہے ابو بکر اپنا جو لباس پہنا تھا وہ بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، سب کچھ پہننے کے بعد میرا سائیں دل یہ کیا کہ سب کچھ تیری بارگاہ میں رکھتے ہوئے آج صدیق اکبر بھی اعلان کر دے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں اور آپ کے قدموں پر قربان۔ یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت آنا تھی۔ اس کیفیت پر آتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ کیفیت، حضور فرماتے ہیں صدیق خاموش ہو جا اور سن، میرا اللہ تیری اس قربانی کو نہ صرف قبول کرتا ہے، قبول کر رہا ہے، بلکہ اعلان یہ فرما رہا ہے کہ صدیق بتا تو اتنا گھر سے چلا، مال قربان کیا، اب اپنی بیٹی قربان کی۔ اسی غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک بیٹی گھر سے مال لے کر آتی ہے، جوان بیٹی، راتوں کو کون نکالتا ہے، راتوں کو ریوڑ لے کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر آتی ہے۔
अबू बकर के मुर्शिद की खिदमत के लिए, और दूसरी बेटी 7 साल की उम्र में अबू बकर हुजूर की बारगाह में निकाह की सूरत में पेश कर चुके। ऐलान ये था कि सिद्दीक का सारा माल, सारी जान, तन मन धन, खानदान, जो कुछ था सारे का सारा सिद्दीक तूने कुर्बान कर दिया। बता, इतना कुछ करने के बाद तू राजी है या नहीं? तू और कौमें क्या करती हैं? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज्द में आ गए और वज्द में आकर ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मुझे इससे 10 गुना माल ज्यादा दे, इससे बहुत ज्यादा दे, मेरे बादशाह, मैं वो सारा तेरे कदमों पर राजी कर, तेरे कदमों पर कुर्बान कर दूंगा, और कुर्बानी के बाद मांगूंगा ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सब कुछ तेरा कर्म है, तूने कबूल किया। अबू बकर अब भी जो अपनी जान बचती है वो भी कुर्बान करने को तैयार। इस यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह करीम मुझे और आपको हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रफ़ाकत और मैयत में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की संगत अता फरमाए। हुजूर की गुलामी और हुजूर के सहाबा और हुजूर की आल की गुलामी में कब्र और हशर में खड़ा होना की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया